بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج الحمدللہ رضوی ہاؤس کراچی میں یہ پریس کانفرنس جاری ہے اس حوالے سے کہ عوامی اہل سنت کی وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے تحریک پاکستان سنی تحریک کے ساتھ کراچی سطح پر متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہم تمام تنظیمات اہل سنت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا ہے۔ یہ 2024 میں انشاءاللہ العزیز پاکستان سنی تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پر کرین کے نشان پر الحمدللہ کراچی سے یہ الیکشن لڑیں گے، جس میں 91 حلقہ 91 اور حلقہ 103 اور NA 237 شامل ہے، جہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے کرین کے نشان پر۔ ہم ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم تمام تنظیمات اہل سنت، عوامی اہل سنت، علماء، مشائخ، پیران عظام، تاجر، وکلاء، ڈاکٹر اور مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد، تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستانیوں سے ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ اس ظلم کے نظام کے خلاف، اس ظالمانہ نظام کے خلاف، اس کے خاتمے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں، کرین کے نشان پر مہر لگائیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک پاکستان آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں گے مزید کس انداز میں اور کس طریقے سے پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزلٹ کس طریقے سے آئیں گے۔ آج یہ پہلا قدم ہے جو کہ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ مل کر ہم الیکشن لڑیں گے، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور تمام ہم عوامی اہل سنت سے، مسلمانوں سے یہی اپیل کریں گے کہ یہ ایک ایسا نشان ہے جو بالکل صاف ستھرا نشان ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی دغا بازی نہیں ہے، کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نشان ہے جو کہ تمام نشانوں سے ایک عظیم نشان کرین کا، تحریک لبیک پاکستان کا یہ نشان ہے کہ یہی انشاءاللہ العزیز پاکستان کو ترقی کی راہ پر ہم گامزن کریں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم وہ ملک بنائیں گے جو بھیک نہیں مانگے، بلکہ وہ انشاءاللہ دوسرے ممالک کی بھی مدد کرے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پہ آئے گا، اور دین جب تخت پہ آئے گا یہ ہر مسلمان کا یہ یقین جانیے گا دعویٰ ہے کہ تمام دعوے ایک طرف، تمام منشور ایک طرف، تمام مقاصد ایک طرف، تمام ترتیبیں ایک طرف، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام وہ ایک طرف، وہ پوری دنیا کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، ملک کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے الحمدللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام کافی وافی ہے، اور یہ وہ تحریک ہے جو لسانیت سے بالا تر تحریک ہے۔ یہاں سندھی بھی موجود ہے، یہاں بلوچی بھی موجود ہے، یہاں پنجابی بھی موجود ہے، یہاں معاجر بھی موجود ہے، یہاں پاکستانی ہر فرد موجود ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں ہر کوئی آسانی سے شمولیت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہر سطح پر اپنی تحریک لبیک پاکستان کی نمائندگی کو ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ کشمیری بھی ہے، سراکی بھی ہے، تمام قوموں کی یہ ایک نمائندہ جماعت ہے، اور اس نمائندہ جماعت نے آج پاکستان سنی تحریک کے ساتھ علامہ بلال عباس قادری جو کہ نائب صدر ہے سنی تحریک کے، اور آپ کی پوری ٹیم یہاں پر آئی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا بلال عباس صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاؤڈ بولیں سر. جیسا کہ ہم یار ہمیں ہم نہ ہو گیا کیا ہو گیا لائف کٹ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قاسم فخری صاحب نے کہا کہ اتحاد پاکستان سنی تحریک اور تحریک لبیک پاکستان کا جو کہ ہوا ہے کراچی سطح پر، پاکستان سنی تحریک فیڈریشن کی علامت ہے جس کا پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک ہر صوبے میں ہر شہر میں اس کا نیٹ ورک ہے، اس کا کام ہے. اس میں اہل سنت کے بھائی امیر تحریک لبیک پاکستان کے انہوں نے ایک یہ اتحاد اہل سنت کی جو کوشش کی ہے اس کو پاکستان سنی تحریک نے سراہا ہے اور ان کی اس دعوت پر پاکستان سنی تحریک نے خیر مقدم کیا ہے. ہمیں میری تمام اہل سنت کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس وقت اہل سنت کا جو مقام ہے، جو مقصد ہے، وہ اتحاد اہل سنت کے ساتھ ہی پورا ہو سکتا ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دین تخت پہ لانا ہے، تو انشاءاللہ اس میں جب اتحاد اہل سنت ہوگا تو انشاءاللہ یہ مقصد جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا. سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی بھائی نے اس پریس کانفرنس کی ان کی ہدایت پر پریس کانفرنس منعقد کی اور اس میں ہم مضبوط طریقے سے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان سے کام کریں گے اور انشاءاللہ 2024 کے الیکشن ہے سب بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ بتائیے لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. منصب نبیًا. یہ بتائیے کہ آپ کا آپ جو ہے پی ایل پی کے کرینٹ پر الیکشن پارٹی اس میں کوئی سرورت اعجاز قادری جو پارٹی دوسری ہے ان کے پاس انتخابی نشانی اس لیے آپ یہاں لڑ رہے ہیں یا کیا ٹیکنیکل وجہ ہے؟ کیونکہ جب آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے یا تو ان کے پاس ہے نشان، اس پہ نہیں لڑ سکتے. اس میں کیا تک بات درست ہے کہ آپ اس کے ٹی ایل پی کا اس پہ الیکشن لڑیں گے کرینٹ پر؟ سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان سنی تحریک اور ہمارے یہاں جو ایک احتساب کا عمل ہوا تھا اس میں سرورت اعجاز قادری صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا، تو اس میں الیکشن کمیشن میں ہمارا کیس چل رہا ہے جس میں ابھی جو ہمارا سمبل تھا ٹیبل لیمپ وہ کسی کو بھی الارٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ابھی ہمارے جو سربراہ اور نائب سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت کے عظیم تر مفاد میں اتحاد کیا ہے، تو اگر نشان ہمارا ہوتا بھی تب بھی اتحاد ہوتا، تب بھی ہم ایک دوسرے کے آمنے اور سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ پوزیشن کل بھی ہوتی کیونکہ ہماری خواہش ہے، ہمارے قائدین کی خواہش ہے کہ اہل سنت اتحاد کے ساتھ بھرپور طریقے سے آپ ٹیبل لیمپ پہ لڑیں گے ٹی ایل اپنا کرین کے ذریعے الیکشن لڑیں گے؟ جی، اس میں میں نے ابھی جیسے بتایا کہ سمبل ہمارا نہیں ہے تو ہم کرین کے نشان پر ہی انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں. آپ ان کا حصہ بن گئے نا؟ حصہ نہیں بن گئے، ہم نے اتحاد کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا نشان آپ الیکشن میں آپ کو رجسٹر نہیں تو آپ ان کے پہ لڑ رہے تو ان کی پارٹی کے امیدوار کہلائیں گے نا. آئین اور قانون کے تحت جب اگر جیت اللہ آپ کو کامیاب کرے تو آپ ٹی ایل پی کے کہلائیں گے. آپ الگ سے سنی تحریک کے ساتھ اسمبلی میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا، رول پڑے الیکشن کمیشن کا. پہلے آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کو پھر بار بار آپ ضم ہو گئے اس میں جب الیکشن لڑنے آپ کے نمائندے. یہ دیکھیں ضم نہیں ہوئے. پاکستان سنی تحریک ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اور وہ رہے گی. ہم نے ابھی ایک اتحاد کیا ہے، اب اس اتحاد میں ان کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے اس میں ہمارے کو جو سیٹیں دی گئی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس نشان پر پہلے بہت زیادہ ووٹ پڑ چکا ہے کیونکہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں سیکنڈ پوزیشن پر
ये जमात TTLP सेकंड पोजीशन पर उस जमात पे थी, तो उस निशान पे जब वोट ज्यादा लाट हुए तो हमारी भी मतलब ये हुई कि उसी निशान के साथ हम आगे की तरफ बढ़े और बढ़े। जब आप जीत जाएंगे तो इलेक्शन पर जाओ, एक मिनट, आप जीत जाएंगे तो आपकी जो नुमाइंदे वो TLP के नुमाइंदे असेंबली में कहलाएंगे ना, सुन्नी तहरीक के तो नहीं कहलाएंगे ना। टेक्निकल बात तो आपकी बात सही है, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। बात अब इनमें सब हो गए ना बोले TLP और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नहीं, अहले सुन्नत हो गई, तो अहले सुन्नत के नाम पर नहीं, वो तो TLP पर लड़ेगा, वो तो अपने नंबर पर लड़ेगा। ये बात आपकी ठीक है कि जब क्रेन के निशान पे आएंगे तो वो क्रेन का ही होगा, मगर इनकी तंजीम वो तंजीम अपनी है, हमारी तंजीम हमारी अपनी तंजीम है, और ये क्रेन के निशान पे लड़ेंगे। जब क्रेन के निशान पर लड़ेंगे तो यकीनन वो क्रेन की ही पॉलिसियों के साथ। अच्छा कासिम फखरी साहब, ये तो सुन्नी तहरीक थी जो कि आपके पास आ गई खुद और आकर जो है मिलकर काम कर लिया, तो अहले सुन्नत की और भी जमातें हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज ऐसी मौजूद हैं, तो क्या ऐसी कोशिश नहीं हो सकती कि तमाम अहले सुन्नत की जमातों को मिला लिया जाए, एक पार्टी बना लिया जाए, एक निशान किया जाए? क्या इस तरीके से ज़्यादा बेहतर नहीं? आपकी बात मैं समझ गया। बात ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंजीमात के पास हम गए, मैं बजाते खुद भी गया हूँ कराची सतह पर, तकरीबन तंजीमात के पास, तकरीबन शख्सियात के पास, उलमा के पास, ताजिरों के पास हमने ये दरवाज़ा खुला रखा है कि कोई भी आए वो क्रेन के निशान पर आए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी और सियासी बहुत बड़ी जमात है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी यही फरमाया है कि जो भी आना चाहे हमारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने इसी बात को, हम इनके पास गए और इसी बात को उन्होंने कबूल किया और कबूल करते हुए क्रेन के निशान पर आ गए। हमारे तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के लिए, किसी के लिए भी दरवाजे खुले हमारे मंसूब पे आए। अच्छा, जिस तरह नूरानी मियाँ ने एक वक्त में किया था, अपना उनका निशान एक और था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किताब का इंतखाब किया था, तमाम रिलीजियस पार्टीज़ को मिला लिया था, तो क्या इस तरीके से नहीं हो सकता? क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरी जमातें हैं वो भी अपनी निशान के साथ आई हुई हैं, क्या अगर तमाम अहले सुन्नत की जमातें मिलती हैं तो कोई एक निशान तब्दील हो सकता है बाद में? नहीं, फिलहाल इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं। ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, बिलावल साहब का कहना है कि एक बार फिर लाडले की सूरत में किसी और सियासी जमात को मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उनका निशाना भले नून लीग हो या दीगर इत्तेहादी जमातें हों, तो आपको ऐसा खदशा लगता है कि कोई ऐसी क़ुव्वतें इस वक्त भी मौजूद हैं जो किसी लाडले को मुल्क पर लाना चाह रही है? देखिए, हमारे नज़दीक ये सारे लाडले हैं, कभी ये लाडला बनता है, कभी दूसरा, कभी बिलावल लाडला, कभी सरदारी लाडला, कभी इमरान लाडला, कभी नवाज लाडला। लाडले तो सारे हैं। जो मामलात हैं वो तो यही है कि हमने इंशाल्लाह लाडलों को बताना है कि लाडले बनने से पाकिस्तान का काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान का हमदर्द, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखने वाला और पाकिस्तान को चाहने वाला, पाकिस्तान के दर्द को समझने वाला, और इस महंगाई की हालात है और इस तरह की परेशानी से निकालने वाला ही वो पाकिस्तानियों का लाडला होगा, किसी का लाडला नहीं होगा। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बंद कर दो। खुदा भाई। हो गया। ठीक।